کہ اسلام کے مطابق رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چاہے وہ پتھر کے اندر کیڑا ہے اس کو لہٰذا بھی اللہ تعالیٰ دنیا نے میں دینا۔ خوشی کا جو معیار ہے وہ ہے میرے بھائی فائنینشیل پوزیشن کا درست ہونا۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ آپ کی جو عزت محبت کے جذبات آپ کی فیملی کے لیے ہیں یا ان کے آپ کے لیے ہیں، تو اس میں کی رول یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ رہا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کیڑے کو پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے، بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آسن بھائی السلام علیکم، کہاں سے آپ؟ السلام، کیا حال ہے؟ بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں میں آپ کا۔ سب سے جی پہلے جی، میں کہاں آپ کا سے آپ؟ شکریہ ادا، میں سر سعودی عربیہ میں ہوں لیکن میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ جی جی، اپنا سب سے سوال پہلے کریں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے توحید کی دولت سے وہ کیا، نصیب ہوئی توحید کی دولت۔ تو سر الحمدللہ۔ میرا سوال یہ تھا، تو آپ سے میں انسپائر ہو کے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا، اور میں لوگوں کو بھی جیسے توحید کی دعوت بھی دے رہا ہوں، آپ کی ویڈیو دیکھ اچھا، کے بھی میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو میرا سوال پردیسیوں کے حوالے سے یہ تھا کہ پہلے تو میرا دل دھک دھک ہو رہا ہے آپ سے بات کر کے، یقین کوئی نہیں آ رہا مسئلہ کہ نہیں آپ ہے، سے آپ آنکھیں بند کر کے سوال کر لیں، ٹھیک ہو جی، گیا؟ پردیسیوں کے حوالے سے سوال ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں فرمائیں گے، حقوق اللہ معاف ہونے کے چانس ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ جیسے پردیس میں ہوتے ہیں، پیچھے ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے، ہم وہ نہیں کرتے۔ یہاں جب بیوی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو صرف شوہر دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ بیبی برتھ کے ٹائم صرف شوہر کی اسے شدت میں ضرورت ہوتی ہے، اور قیامت والے دن کیا ان سوالات یہ بھی سوالات ہم سے کیے جائیں گے کہ ہم لوگوں نے دنیاوی مال کے لیے وہ والے فرائض کیوں نہیں ادا کیے؟ کیونکہ میرے نظریے کے مطابق، بلکہ اسلام کے مطابق رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چاہے وہ پتھر کے اندر کیڑا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ ہم لوگ ادھر صرف آتے ہیں دنیاوی سہولیات کے لیے تاکہ پچھلوں کو سہولیات اچھی دے سکیں۔ تو کیا قیامت کے دن یہ بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم لوگوں نے دنیاوی مال کے لیے پیچھے اپنے جو فرائض ہے وہ کیوں نہیں ادا کیے؟ جی، آپ کا سوال میں نے سمجھ لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہاں جو آئے ہیں اپنی فیملی کی مرضی سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ آپ اچھے لیونگ سٹینڈرڈ کے حصول کے لیے ایسی جگہ کے اوپر ہجرت کریں جہاں سے آپ مال کما کے ان کو بھیج سکیں۔ لہٰذا اس حوالے سے تو اس وقت بھی نہ آپ کے ماں باپ کو آپ سے کوئی گلہ ہوگا اور نہ آپ کے بیوی بچوں کو۔ اس کے برعکس اگر آپ پاکستان میں ہو اور ان کی ضروریات اس طریقے سے پوری نہ کر سکیں تو نہ آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہوں گے نہ آپ کے بیوی بچے۔ لہٰذا دنیا میں خوشی کا جو معیار ہے وہ ہے میرے بھائی فائنینشیل پوزیشن کا درست ہونا۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ زیادہ تر رشتے ٹوٹنے کی وجہ ہی اکانومی ہوتی ہے۔ یہ جو عشق کے اور محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں یہ اس وقت تک ہیں جب تک خامند بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائے یا ماں باپ کی فائنینشیل مدد کرے۔ جب پیسہ نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں ماں باپ کا بھی سلوک پیسے والی اولاد کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور غریب اولاد کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ لہٰذا آپ کی جو عزت محبت کے جذبات آپ کی فیملی کے لیے ہیں یا ان کے آپ کے لیے ہیں، تو اس میں کی رول یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ رہا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کیڑے کو پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے، بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ تو بغیر روٹی کے بھی ہماری بھوک مٹا سکتا تھا، بغیر پانی کے بھی پیاس مٹا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ پانی کے ساتھ ہی پیاس بجھے گی اور روٹی کے ساتھ ہی، کھانے کے ساتھ ہی آپ کی بھوک مٹے گی۔ تو اچھی چیز کے حصول کے لیے ہجرت اختیار کرنا یہ آپ کا رائٹ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرو، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، لیکن اپنی ایفرٹ آپ نے ضرور پٹ کرنی ہے۔ تو یہ آپ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، اور اس ایفرٹ پٹ کرنے میں آپ کی فیملی کی مرضی بھی شامل ہے، آپ کے ماں باپ کی مرضی بھی شامل ہے۔ لہٰذا وہ قیامت والے دن کسی صورت بھی آپ سے گلہ نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے گلہ کرنا ہوتا تو دنیا میں آپ سے کر بیٹھے ہوتے بھائی۔ مجھے بتائیں، آپ پریگنینسی کے دوران یا ڈلیوری کے وقت اپنی بیوی کے پاس ہوں لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ آپ اپنی بیوی کا اچھا علاج کروا سکیں کسی اچھی گائناکالوجسٹ سے،
تو پاس رہنا آپ کا کیا نفع مند ہے؟ اس چیز کو بھی تو دیکھیں. تو اس بہتر اکانومی کے لیے آپ آئے ہیں. ہاں ان لوگوں کے لیے جن کی گزر بسر پاکستان میں اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور ان کا سورس آف انکم اچھا ہے, ان کے لیے بالکل میں یہی کہوں گا کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے ملک میں جانے کی. لیکن یہ تو خوابوں کی دنیا ہے, پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. یہاں تو بھائی انجینئرز اور ڈاکٹرز بھی بے روزگار پھر رہے ہیں, باقی لوگوں کا کیا بننا ہے؟ کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک ہوگا جس کی صورتحال بہتر ہوگی, اس کے باوجود وہ باہر کے ملک چلا گیا, ورنہ 99.99% لوگ وہی ہیں جو مجبوراً دوسرے ملکوں میں اپنی انکم کے بڑھاوے کے لیے گئے ہیں, اور یہ ان کا رائٹ ہے. لہٰذا حقوق العباد والا اس میں معاملہ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی بچوں نے یا آپ کے ماں باپ نے آپ کو تو گلا کیا ہی نہیں ہے کہ تم واپس آ جاؤ. وہ تو کہیں گے بیٹا اس سے بھی آگے کہیں اور چلے جا, پیسے ڈبل بھیجا کر. تو یہ کس منہ سے قیامت کے دن گلا کریں گے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ تو پھر ٹھیک ہے, واپس آ جائیں. اپنا دوسرا سوال کر لیں. اگر ماں باپ یا بیوی کہے کہ نہیں آپ آ جاؤ, ہم جس طرح بھی ہے گزارا کر لیں گے, تو اس صورت میں چلے جائیں. ہاں جی, یہ اس میں پھر ماں باپ اور بیوی کی ایک ویڈیو بنوا لیں, سٹامپ پیپر پہ نہیں لکھوانا. ہاں بالکل, یہ مکریں گے. یہ میں داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ مکر جائیں گے. ان کی ایک ویڈیو بنوائیں اور اس میں وہی الفاظ بولے جس طرح میں ان کو کہتا ہوں نا کہ مفتی منیر سے ویڈیو بنواؤ. تو اپنے ماں باپ بیوی بچوں سے کہیں کہ اگر فاقے آئے تو مجھے گلا نہیں کرنا, اگر بچوں کے اسکول کی فیس میں نہ دے سکا تو بچوں کو اسکول سے اٹھوا لینا. یہ ساری کی ساری باتیں ان پہ وہ ویڈیو میں کہیں اور پھر آپ واپس تشریف لے آئیں. میرا خیال ہے انشاءاللہ واپس آنے کی نوبت نہیں آئے گی. ٹھیک, اپنا دوسرا سوال کر لیں. صحیح ہو گیا, بہت شکریہ. سارے دوسرا جذباتی سوال. جملے ہوتے ہیں, آپ ان کو جی سیریس جی نہ لے لیں. یہ پتہ کیا ہے, یہ بیویاں یا ماں باپ یہ سارے جذباتی جملے بولتے ہیں, پیچھے ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ آپ واپس آ جائیں, وہ ان آسائشوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. ٹھیک ہے, جی 2 in 1 والی بات ہوتی ہے, یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ اسی طریقے سے ہے, مجھے بتائیں آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں اور اس سے آپ جوتیوں کا جوڑا لے رہے ہو اور وہ اس کی قیمت بتائے 2000 روپے, اور آپ اسے کہیں کہ میں 500 روپے دوں گا تمہیں. تھوڑی دیر آپ کی بحث و تکرار ہو, اس کے بعد دکاندار کہے کہ یار بھائی تو اس کو مفتی لے جا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مفت لے کے چل پڑے؟ وہ نہیں آپ کو نہیں, بھی بالکل پتا ہے ایسا. وہ کہہ رہا, وہ وہ بس اپنی جان جذباتی چھڑانے کے الفاظ. لیے کہہ رہا. ہاں, تو یہ بالکل. آپ کے جو ماں باپ بیوی اگر یہ کہہ رہی ہے نا, تو یہ اسی طریقے سے کہہ رہی ہے کہ بھائی مفتی لے جاؤ.